عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں، اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل رات کو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع بھی تھا اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی تھا فیضان مدینہ میں، اور اس سے پہلے جلوس غوثیہ کا جلوس میلاد کا سلسلہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ ماہ فاخر ربیع الاخر میں الحمدللہ عز و جل جلوس غوثیہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی جلوس میلاد امیر السنت جو ہے وہ ہوتے ہیں، نگران شدہ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر خیرات کو ہو رہا تھا اور نعرے بھی لگ رہے تھے، اور کل رات کو ایک شعر پڑھا گیا، جو شعر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، دل پہ پیوست ہو جاتا ہے کہ ہر ملک ہے شاد ماں خوش آج ہر ایک حور ہے، ہر ملک ہے شاد ماں خوش آج ہر ایک حور ہے، ہاں مگر شیطان بما رفقا بڑا رنجور ہے۔ تو شیطان بیچارہ اپنا کام کر رہا ہے اور حضور کے غلام انشاءاللہ حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی یار یہ دوبارہ ہو گیا مجھ سے، تو شیطان جو ہے وہ بدبختی ہے اس کی، تو وہ اپنے کام کرتا رہے گا، تو حضور کے غلام انشاءاللہ حضور کی عظمت کے گیت جو ہے یہ گاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں، اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں آمینہ دا چن تے عرشاں دا تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا صلی علی کریمنا صلی علی محمد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا مبارک کلام آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں وہ شمس تشریف لا رہے نثار تیرے چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول نثار تیرے چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان کیوں کرے جان و مال قربان ابو لہب جیسے سخت کافر ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں نصیب
چمکے نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمت جل کی کھا رہے ہیں تو نعمت جل کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں تو نعمت جل کی کھا رہے ہیں تو نعمت جل کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں حبیب حق ہے خدا کی نعمت بنعمت ربک فحدث حبیب حق ہے خدا کی نعمت حبیب حق ہے خدا کی نعمت بنعمت ربک فحدث بنعمت ربک فحدث خدا کے فرمان پر عمل ہے خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں نصیب چمکے نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ ہو کیوں فدا نہ ہو تجھ پہ ہو زمانہ میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پر ہو زمانہ کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں جیتے جی کے یہ سارے جھگڑے مچی جو آنکھیں تمام چھوٹے ہیں جیتے جی کے ہیں جیتے جی کے یہ سارے جھگڑے مچی جو آنکھیں تمام چھوٹے مچی جو آنکھیں تمام چھوٹے کریم جلوہ وہاں دکھانا کریم جلوہ وہاں دکھانا جہاں کے سب منہ چھپا رہے ہیں کریم جلوہ وہاں دکھانا جہاں کے سب منہ چھپا رہے ہیں جو قبر میں اپنے ان کو پاؤں
پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں، جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں، جو قبر میں ان کو اپنی پاؤں، جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں، مچل پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں، جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں، پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں، پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں، جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں، جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں۔ قبر میں سرکار آئے تو میں ان سے یوں کہوں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، نکیر و پہچانتا ہوں ان کو، یہ میرے آقا یہ میرے داتا، نکیر و پہچانتا ہوں ان کو، یہ میرے آقا یہ میرے داتا، یہ میرے آقا یہ میرے داتا، مگر تم ان سے اتنا تو پوچھو، یہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں، مگر تم ان سے اتنا پوچھو، یہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں۔ تمام دنیا ملک جن کی ہے، جو کی روٹی خوراک ان کی، تمام دنیا ملک جن کی ہے، جو کی روٹی خوراک ان کی ہے، جو کی روٹی خوراک ان کی، کبھی کھجوروں پر ہے گزارا، کبھی چھوہارے ہی کھا رہے ہیں، کبھی کھجوروں پر ہے گزارا، کبھی چھوہارے ہی کھا رہے ہیں، نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، فساخ بحر علم پیرا پے خدا نا خدا سہارا، فساخ بحر علم پیرا پے خدا نا خدا سہارا، پے خدا نا خدا سہارا، اکیلا سالک ہے سب مخالف، اکیلا سالک ہے سب مخالف، ہموم دنیا ستا رہے ہیں، نصیب چمکے
چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کے فلک ہے روشن، شمس تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ہم جو کھا رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ قربانی کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اونٹ کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اچھا، گوشت کے صرف 22 اجزاء ہمارے لیے ممنوع ہے، 22 اجزاء کے علاوہ وہ کھانے کی اجازت ہے۔ تو یہ بھی جو کھا رہے ہیں یہ بھی حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے اس میں سے بھی کچھ ایسے تھے جن کی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اجزاء ہم کھا سکتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے وہ بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایک پوری تفصیل ہے، ایک پورا باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، واقعی کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اعلیٰ حضرت نے صحیح کہا ہے اور بالکل ٹھیک کہا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی ترجمانی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی ترجمانی کی ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نعمتیں عطا فرما رہا ہے، یوں ہی رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دم آخر اپنی بخشش کی، اپنی رضا کی نعمت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ ایمان اور اپنی رضا کی نعمت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھڑی عطا فرمائے، اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، قبر و حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نصیب فرمائے، اور کل قیامت میں حضور کے لواء الحمد تلے جگہ ملے، اور بلا حساب کتاب حضور کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ یہ تمام دعائیں مجھ گناہگار کے حق میں آپ جو حاضرین ہیں، جو ناظرین ہیں، ہمارے مدنی چینل دیکھنے والے ہیں، موجودین ہیں، یہاں پر نہیں ہیں، پی سی آر میں ہیں، ایم سی آر میں ہیں، ہمارے مدنی چینل کے دیگر شعبہ جات میں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ہم کیا بات کریں کہ جن کے کردار کو دشمن سراہتے ہوں۔ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہا جاتا ہے کہ فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی جس کی گواہی نے، فضیلت والی بات وہ ہے، کمال والی بات وہ ہے، شرف والی بات وہ ہے کہ جس کو دشمن بھی تسلیم کرے۔ اور الحمدللہ علی احسان ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مبارک کردار عطا فرمایا، ایسا جامع کردار عطا فرمایا کہ نہ صرف آپ کے چاہنے والے بلکہ جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی آپ کے کردار کی تعریف کرتے اور آپ کو صادق و امین کہتے نظر آتے ہیں۔ جی حافظ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں ماہ ربیع الاول کے متعلق میں حضرت امام جزری رحمۃ اللہ تعالی، امام محمد بن محمد جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شیخ المجودین ہیں، جو امام القرآ ہے، جن کی کتاب پڑھ کر لوگ قاری کہلاتے اور بنتے ہیں۔ آپ نے شیخ القرآ، آپ نے جو اپنی کتاب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک میلاد پر لکھی عرف التعریف، اس کے خطبے میں جو آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفعت اور بالخصوص ماہ ربیع الاول کے متعلق جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل شہر ربیع الاول بالمولد الشریف ربیع القلوب۔ ارشاد فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے ذریعے ماہ ربیع الاول کو مسلمانوں کے دلوں کا موسم بہار بنا دیا ہے۔ فرماتے ہیں وَجَلَابِهِ عَنْ عِبَادِهِ الْمَغْمُومِ، اور اسی میلاد کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے غم زدوں کے غموں کو دور کر دیا ہے اسی میلاد کے ذریعے۔ وَأَزَالَ بِوُجُودِهِ الْكُرُوبِ، ارشاد فرماتے ہیں اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے صدقے میں اللہ تبارک تعالی نے مصائب اور مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کر دیا ہے۔ وَأَطْفَأَ بِهِ نَارَ الشِّرْكِ،
ارشاد فرمایا اور شرک کی آگ کو اللہ تبارک تعالی نے ٹھنڈا کر دیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے. فرمایا ورفع به جمیع النقائص والعیوب. ارشاد فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے عیوب و نقائص کو اٹھا دیا ہے. وَأَضَاءَ بِنُورِهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اشارتن الى ظہور هذا الدین بها فسبحان علام الغیوب. ارشاد فرماتے ہیں اسی نبی پاک انہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے وَأَضَاءَ بِنُورِهِ انہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے نور سے اللہ تبارک تعالی نے مشرق اور مغرب کو روشن فرمایا ہے. تو یہ ان کا ایک محبت بھرا انداز ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت پر محدثین کرام کا بڑے بڑے علماء کا کیسا والہانہ انداز ہے اور وہ کس انداز میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ کی ولادت مبارکہ کے متعلق کس طرح سے اپنی محبت اور اپنی الفت کا اظہار کرتے ہیں. سلمان بھائی جہاں تک بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بے مثال کردار کی، تو کیا میں اور کیا میری اوقات کہ جن کی عظمت اور جن کے کردار کے قصیدے، اصل تو یہ ہے خدا کی قسم کہ ان کے کردار کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہمارے کردار کو اچھا کر دے. مقصود یہ ہے، ورنہ جن کے بے مثال کردار، جن کے حسن اخلاق، جن کی عظمت، جن کی رفعت اور جن کے انداز پر اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے، تمام مخلوق کا خالق ہے، جب وہ مہر تصدیق ثبت فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ جن کے خلق کے عظیم ہونے کی، کائنات کی چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی ایک صفت جو صفت خلق ہے، جو حسن اخلاق ہے، اسے اللہ کریم فرمائے یہ عظیم ہے، یہ تھوڑا نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے. تو جن کے عظمت، جن کی رفعت اور پھر جن پر ظلم و ستم کرنے والے، جن کو نہ ماننے والے، جو جن کے دلوں میں بغض اور حسد بھرا ہوا تھا، اناد اور دشمنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کردار پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کردار مبارک کی عظمت اور رفعت بیان کرتے ہوئے یوں نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. تو ان کی عظمت، ان کا کردار، ان کا انداز جو ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی وہ حصہ عطا فرمائے. ان کا کردار کتنا ستھرا، کتنا اجلا، دنیا کے کسی زندگی کے کسی پہلو کو دیکھ لیجئے، ہر انداز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بے مثل و بے مثال ہے. والد کی حیثیت سے دیکھیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل و بے مثال والد، اپنی اولاد کی وہ تعظیم، وہ عزت، وہ اکرام، وہ توقیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں. یہ کائنات کے سردار ہیں، جن کی عظمت، جن کی رفعت، جن کے سامنے سلامی دینے کے لیے فرشتوں کے سردار حاضر ہوتے ہیں، فرشتے جن کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے، اکرام کے لیے، عزت دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کردار ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ہمیں بتایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ باپ کا کردار اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، ایسا انداز ہونا چاہیے، رسپیکٹ دے، عزت دے انہیں. پھر نہ صرف یہ کہ خود کھڑے ہو جاتے، جن کی تعظیم کے لیے سب کھڑے ہوں، وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد، اپنی شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیتے ہیں پیشانی پر، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند پر، اپنی بیٹھنے کی جگہ پر. یہ انتہائی عزت دینا ہوتا ہے کسی بندے کو کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر اور اسے اپنی جگہ پر بٹھا دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کے لیے کیا کرتے تھے. اور ہمیں بتایا کہ بیٹیوں کو برا نہیں جاننا، بلکہ میں بیٹیوں والا ہوں. دیگر انبیاء بھی بیٹیوں والے تھے. اسلام نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار کے ذریعے اور بے مثال کردار کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بیٹیوں کے ساتھ والد کو ایسا سلوک کرنا چاہیے. نواسوں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک کردار دیکھ لیجئے. وہ اسلامی بھائی جنہیں اللہ تبارک تعالی نے یہ شرف عطا کیا ہے، جو نانا ہے، جن کے نواسے ہیں، ان کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے اندر دیکھیے، مبارک کردار کے اندر دیکھیے
دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کے رونے پر بےتاب ہو جاتے، گھر تشریف لے جاتے، فرماتے ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ انتہائی محبت کا انداز ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز، آپ کا خطبہ چھوڑ کر ان کے لیے بڑھ جانا، انہیں اٹھا لینا، یہ انتہائی شفقت اور اعلیٰ درجے کی مثال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کردار کی۔ اور دنیا کے وہ لوگ جو انتہائی پسماندہ اور پسے ہوئے تھے، جنہیں لوگ صحیح طرح سے بات نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ عظمتیں، وہ رفعتیں عطا کی ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، ایک وقت وہ آیا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اب دیکھیے مؤذن ہونے کا جو شرف تھا، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا جو شرف تھا، وہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور رفعت، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید بھی بیان فرمائی کہ میں نے جنت کے اندر اپنے آگے چلنے کی، ان کے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، ان کی قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی عظمت اور رفعت عطا کرنا ہے اپنے غلام رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار کے ذریعے ہمیں بتایا کہ کبھی بھی وہ لائق تعظیم ہے، وہ احترام کے لائق ہے، اس کو بے عزت کرنا، اسے تعظیم بھی ہے اور لائق سب تقلید بھی ہے۔ بالکل، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جن کو لوگ منہ نہیں لگایا کرتے تھے اس زمانے میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گلی کے کونے پر گھنٹوں کھڑے ہو کے اس کی فریاد رسی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ انداز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار مبارک کے بے مثال ہونے کی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی؟ رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہمارے لیے ایک ضابطہ حیات ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بیان کریں؟ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس پر یہ بھی غور کریں، آپ دیکھیں کہ ہم جن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، ان کا کردار کیسا صاف، شفاف، بہترین اور نمایاں اور واضح ہے۔ اب ہم اس کو بھی دیکھتے جائیں اور اپنے آپ پر بھی غور کرتے چلے جائیں کہ ہمارا انداز کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے۔ ہمارے کردار میں جہاں جہاں خامی ہے، ہم نے اس کو انشاءاللہ دور کرنا ہے، غلطی کو تسلیم بھی کرنا ہے اور پھر اس کو دور بھی کرنا ہے، اس کا ازالہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ راشد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہے راشد بھائی، مرحبا۔ میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، یہ تو میں بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو ابھی حضور کے کردار کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا اسوہ حسنہ، یہ کائنات میں وہ بہترین اور واحد اور یکتا نصاب ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اگر کردار سازی، کسی کے کردار کو نکھارنے کے لیے کوشش کرنا چاہتی ہے، عملی طور پر اقدام کرنا چاہتی ہے، تو کائنات میں اس سے بہترین کوئی نصاب نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو آئیڈیل بنا کر، نمونہ اور معیار بنا کر اگر کوئی شخص اپنے کردار کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو بغیر کسی مبالغے کے وہ اپنے معاشرے میں بہترین شخص بن کر ابھرے گا۔ اور دنیا میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، بالخصوص سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ہے کہ امیر اہل سنت کی حرکات، سکنات، آپ کے اقوال، آپ کے انداز سب کردار مصطفیٰ کی عکاسی کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو عملی طور پر اپنایا اور کردار مصطفیٰ کا ایسا فیض ہوا کہ آج الحمدللہ لاکھوں مسلمان امیر اہل سنت کے کردار کو فالو کرنے اور ان کی اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اپنے لیے بڑی فضیلت سمجھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ویسے تو بہت سے اوصاف ہیں اور کردار مصطفیٰ کے حوالے سے مستقل سلسلے ہو سکتے ہیں۔ ایک صفت میں آپ کی ذکر کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالی نے ایسا حلم عطا فرمایا تھا کہ پوری تاریخ گواہ ہے۔ تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، پوری سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کو ایک مثال یا ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام اور بدلہ لیا ہو۔
یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی، لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ کی حدود میں کوئی دست درازی کرتا اور اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے اور اس کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بدلہ لیتے۔ بخاری اور مسلم شریف کی بڑی پیاری روایت ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ فرماتی ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام اور بدلہ نہ لیا، الا ان تنتہک حرمت اللہ، مگر یہ کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کے حدود کی بے حرمتی کی جاتی، فینتقم للہ بہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رضا کے لیے اس کا بدلہ لیتے۔ اور یہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ بدلہ لیتے اور پورا بدلہ لیتے، جی یہ بھی ساتھ میں بات ہو جائے نا جی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ جو حدود ہیں، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ہے، حضور چاہیں تو معاف بھی فرما سکتے ہیں، لیکن آپ نے جہاں جو ہے وہ اظہار فرمانا ہے سختی کا، وہاں آپ نے سختی کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ یہ حضور کی زندگی کا ایک پہلو ہے، اور مومن کی زندگی بھی اس سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس کو بڑے پیرائے کے اندر، بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر بیان کر دیا، من افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، حلم ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، غضب ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ بڑے پیارے اور روشن اور بڑے ایک اچھوتے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث پاک کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ جی، اور یہ اگرچہ ایک جملہ ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کا اگر تعارف پیش کرنا ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک جملہ ہی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافی ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف کی شرح الشفا میں، کیونکہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے کہ الحاصل ان فی الحدیث دلالۃ علی کمال حلمہ وعدلہ وعفوہ وتحمل الاذى وترک الانتقام لنفسہ مع مراعاۃ اللہ فی حقہ، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے حق کی رعایت کرتے ہوئے یہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال حلم، کمال عدل، کمال عفو اور مصیبتوں تکلیفوں کو برداشت کرنے اور اپنی ذات کے لیے انتقام کو ترک کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ حدیث پاک کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَهُوَ الْجَامِعُ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، کہ یہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل اور آپ کے فضل کو جامع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے جو انتقام نہیں لیتے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے اس کے مقابلے میں جب انتقام لیتے، بدلہ لیتے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں، شفا شریف ہی میں اس کو ذکر کیا گیا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے اذیتیں پہنچائیں اور آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، آپ کے چہرہ انور کو زخمی کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں انہیں بھی تکلیف پہنچی۔ شک ذالک علی اصحابہ شدیدا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ تکلیف پہنچی، آپ کو یہ زخم پہنچے، تو صحابہ کرام کو بہت سخت لگا، اور صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی لو دعوت علیہم، یا رسول اللہ آپ ان پر بد دعا کریں، دعائے ضرر کریں کہ انہوں نے آپ کو، ان کفار نے آپ کو یہ تکلیف اور مصیبت پہنچائی۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا بھی فرما سکتے تھے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائے ضرر فرما دیتے تو کفار نیست و نابود ہو جاتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال حلم اور اپنی رحمت کا بیان فرمایا اور صحابہ سے ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا، اے میرے صحابہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، ولکنی بعثت داعیا ورحمہ، مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکلیفیں پہنچی کفار کی طرف سے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر صرف سکوت ہی فرماتے تو یہ بھی بہت بڑا فضل تھا کہ اتنی تکلیفیں پہنچانے کے بعد بھی ایک حرف شکایت نہ آیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال حلم دیکھیں۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی اس تکلیف دینے پر صرف سکوت ہی پر اکتفا نہ کیا، صرف خاموش ہی نہ ہوئے، بلکہ انہیں معاف بھی فرمایا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل، آپ کا کردار، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، فإنہم لا یعلمون، کہ یہ نہیں جانتے،
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ان پر شفقت فرمائی اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ قومی، یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم ہے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کی عذر خواہی بھی بیان فرمائی کہ یا اللہ یہ جانتے نہیں، یہ حقیقت سے نا آشنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی حلم اور اسی صبر اور اسی کردار کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رنج آدا کا رضا چارہ ہی کیا ہے جب انہیں آپ گستاخ رکھے، حلم و شکیبہ یہ دوست۔ اللہ اکبر۔ رنج آدا کا رضا چارہ ہی کیا ہے جب انہیں رنج آدا کا رضا چارہ ہی کیا ہے جب انہیں آپ گستاخ رکھے، حلم و شکیبہ یہ دوست، آپ گستاخ رکھے، حلم و شکیبہ یہ دوست۔ ماشاءاللہ، اس شعر کی تشریح اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، اس شعر کی تشریح بھی کر دیں، تو اس کے لیے میں ابھی سے آپ کو اس کا عرض کر دوں کہ آپ نغمات رضا عبدالحبیب بھائی کا بڑا پیارا سلسلہ ہے، اس میں الحمدللہ نعت خان شعر بھی سناتے ہیں اور عبدالحبیب بھائی اس کی تشریح بھی فرماتے ہیں۔ تو آپ نغمات رضا سلسلہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس شعر کی تشریح بھی جو بنوں پر ہے، بہارے چمنارا یہ دوست خلد کا نام نہ لے، بلبلے شیدا یہ دوست، انت فی ہم نے عدو کو بلیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدا یہ دوست، طور پر کوئی چرخ پر یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں میں بالا رہی بالا یہ دوست۔ بڑا پیارا کلام ہے امام اہل سنت کا، تو یہ انشاءاللہ آپ نغمات رضا میں سنیں گے تو اس کی تشریح بھی انشاءاللہ جان ہی جائیں گے۔ کچھ چیزیں جاننے کے لیے، ایفرٹ کرنے کے لیے بھی رکھنی چاہیے، ہر بات فوراً سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم کچھ الفاظ ہمارے مبلغین بھی جو استعمال کرتے ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم سوال کرنے والے بھی بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ صحیح؟ تو وہ بات جو آپ سنتے ہیں وہ اگر آپ کو کوئی لفظ کا معنی سمجھ میں نہیں آیا تو بہترین ذریعہ ہے آپ بالکل علماء کرام سے رجوع کریں، عاشقان رسول علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری بھی دیں اور بات آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ دارالفعل مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اس مسئلے کے اندر کوئی تشنگی باقی ہے یا کوئی پہلو باقی ہے، آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس کو کوئی لفظ مشکل تھا اس کا معنی جاننا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے مدنی اسلامی بھائی بھی، دارالفعل سنت سے شرعی مسائل کے حوالے سے آپ رہنمائی جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ الفاظ کے مشکل معنی آپ ڈکشنری میں سے ڈھونڈ بھی سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ حضور کا کردار باعث صد تقلید ہے، میرے ذہن میں اس وقت تھا کہ یہ باعث صد تقلید، اس کا معنی بھی بیان کر دینا چاہیے، یعنی حضور کا مبارک کردار اس بات کے قابل ہے کہ 100 مرتبہ اس کی پیروی کی جائے، 100 مرتبہ اس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ مبالغے کے طور پر یہ جملہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو الفاظ کے معنی جاننے کے لیے عرض کر دوں ایک اور بات بھی چلتے چلتے کہ الفاظ کے معنی جاننے کے لیے دارالفتہ اہل سنت کے نمبر پر آپ نے رابطہ نہیں کرنا، کچھ ایفرٹ خود بھی کرنی ہوتی ہے۔ ڈکشنری سے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ڈکشنری انگلش کی بھی ہوتی ہے، اردو کی بھی ہوتی ہے۔ اب جس کو ڈکشنری دیکھنے کا طریقہ آتا ہے وہ تو ڈھونڈ لے گا، جس کو نہیں آتا وہ میسج کر لے، ہم اپنے بیان کیے ہوئے الفاظ کے معنی انشاءاللہ خود بیان کر دیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ راشد بھائی نے ایک بات بیان فرمائی تو وہ اس میں اجمال تھا، کچھ تفصیل عرض کر دوں۔ دندان مبارک کے شہید ہونے کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی شارح بخاری جو ہے وہ، اور اسی طرح سبل الہدا والرشاد میں امام صالحی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی جنہیں سیرت شامیہ بھی جن کی کتاب کو کہا جاتا ہے، امام شامی رحمۃ اللہ تعالی، ان سب نے تصریح فرمائی ہے اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جڑ سے نہیں نکلے تھے بلکہ مبارک دانت کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو اس سے جدا ہو گیا تھا، جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں مزید اضافہ
ہوا تھا، قب نہیں آیا تھا، بلکہ اس مبارک اس جو کنارہ جدا ہوا تھا اس سے نور اور روشنی جو ہے وہ نکلا کرتی تھی۔ اللہ اللہ مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ صد مرحبا دندان مبارک مرحبا دندان مبارک مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیارے پیارے مرحبا دندان مبارک مرحبا نالین مبارک مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ امام السنت پر بھی قربان جائیں، کیسے پیارے انداز میں حضور کی حلیے کو بھی بیان کیا ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ امام السنت نے کیسے پیارے انداز میں اللہ اکبر حضور کے حلیے کو بیان کیا ہے اور اس پر سلام بھی کہا ہے۔ کبھی اس پر بھی انشاءاللہ ایک پورا سلسلہ کریں گے۔ بہرحال ابھی موضوع ہے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال کردار۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ خالد بھائی بھی ہوتے ہیں، ہمارے بہت پیارے ملک دعوت اسلامی ہیں۔ جی خالد بھائی، آپ کے ارشاد فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم کال کی طرف بھی جائیں گے۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو معلم کائنات اور فخر موجودات ہے، اللہ اللہ اللہ، تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو، کردار کو رب العالمین جل وعلا نے خود نکھارا ہے۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سبحان اللہ، کہ آپ کا نرم ہونا یہ کتنی مہربانی کی بات ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترش مزاج اور تنگ دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے۔ ارشاد فرمایا اخلاق کو نکھارنے کی تعلیم رب العالمین حضور کو خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو معاف بھی کریں، ان کے لیے بخشش بھی چاہیں اور ان کو اپنے امور کے مشوروں میں بھی شامل کیجئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز دیکھیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زید بن ثانہ کے لیے اسلام کی راہیں کھولی اللہ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو میں پہلی نظر میں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ نبوت کی جتنی علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بیان فرمائی ہیں وہ حضور کے چہرے سے ہی آیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ ایسا پیارا، کہتے ہیں لیکن دو باتوں میں میں سوچ رہا تھا کہ مزید تحقیق کروں۔ ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر حاوی رہتا ہے، دوسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے اتنی ہی زیادہ آپ کا حلم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں ایک دن ایسا ہوا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو ایک شخص جو دیہاتی تھا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فلاں فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، وہاں پر بڑا قحط تھا، رزق کی بڑی تنگی تھی، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری تنگی دور کر دے گا۔ اللہ اللہ، یا رسول اللہ وہ سب مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔
اب یہ حال ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ان کی رزق کی تنگی دور نہیں ہوئی تو کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ دار اسلام سے واپس پلٹ جائیں، واپس پھر جائیں، تو ان کے لیے کوئی سامان مہیا کیجئے، کوئی رزق کے اسباب مہیا کیجئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف التفات فرمایا تو زید بن ثانہ کہتے ہیں اتنے میں نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ مجھ سے ایک سودا فرما لیجیے، 80 مسقال سونا میں آپ کو دیتا ہوں اور کھجوروں کی مقدار آپ معین کر دیجئے، وہ آپ مجھے دے دیجئے گا، ایک مقررہ مدت پر دے دیجئے گا، سودا ابھی کر لیتے ہیں اور پیسے میں آپ کو سونا جو ہے وہ میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ سودا طے ہو گیا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے 80 مسقال سونا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے وہ لیا اور وہ شخص جو دیہاتی آیا تھا اسے کہا جاؤ یا ان لوگوں میں جا کر تقسیم کر دو۔ وہ شخص وہ سونا لے گیا اور تقسیم کر دیا۔ اب جو مقررہ مدت طے ہوئی تھی کہ جس میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور دینے تھے، تو زید بن ثانہ کہتے ہیں وہ مدت پوری ہونے میں بھی 3 دن باقی تھے، میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، ان کی مسجد میں آیا، وہ لوگوں کے درمیان واز فرما رہے تھے، میں نے ان کے دامن کو پکڑا اور گھورنے والے انداز سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم سب اولاد عبد المطلب کا یہی طریقہ ہے کہ وعدہ کرتے ہو پھر وعدے سے پھر جاتے ہو۔ حالانکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ لوگ انہیں صادق و امین کہتے تھے، لوگ سچا کہتے تھے، امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، لیکن اس شخص نے یہ گستاخی کی تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے رسول اللہ کا لحاظ نہیں ہوتا تو ابھی تیرے گردن تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس کو بھی اچھی تلقین کرتے، مجھے بھی اچھی تلقین کرتے، اس کو کہتے کہ اپنا حق طلب کرنے کا درست طریقہ اختیار کرو اور مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کا حق ادا فرما دیجئے، اب جاؤ اور ان کو ان کے کھجور دو اور کچھ زیادہ دینا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثانہ کو لے کر آگے چلے اور پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فاروق اعظم نے زیادہ کھجوریں عنایت فرما دی۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے، مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دی ہیں؟ تو کہا اس لیے دی ہیں کیونکہ جب آپ نے حضور علیہ السلام کو تنگ نظروں سے دیکھا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جملہ کہا تو ہمیں غصہ آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے وہ جو غصے کی وجہ سے تم پر کیفیت طاری ہوئی ہوگی، تم پر جو خوف طاری ہوا ہوگا، حضور علیہ السلام نے اس کو دور کرنے کے لیے مجھے زیادہ کھجوریں دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں تمہیں زیادہ کھجوریں دیتا ہوں۔ حضرت زید بن ثانہ جو اس وقت یہودی تھے اور پھر بعد میں اسلام قبول کر لیا، کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی جو نشانیاں پڑھی تھی دیکھ کر سمجھ، لیکن ایک نشانی 2 نشانیاں ایسی تھی جو باقی تھی وہ میں آج پہچان گیا ہوں۔ عمر گواہ ہو جاؤ کہ جتنا مال میرے پاس ہے اس کا آدھا میں حضور علیہ السلام کی امت پر خیرات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا حلم کا انداز ہے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی رویہ کیا جائے تو ان کا حلم مزید بڑھ جاتا ہے، جہالت کا برتاؤ کیا جائے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزید نرمی فرما کر لوگوں کے دلوں کو موہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال کردار کی بھی کیا بات ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن انداز کی بھی کیا بات ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو ہوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کی ہے، اور بکریاں جن کی شان بیان کریں، اللہ اکبر، جن کی عظمت، اللہ اکبر، جانور جانے عظمت کو
وہ پہچانے اور مانے اور تسلیم بھی کریں. اللہ اکبر. اور انسان اشرف المخلوقات حضور کا امتی ہو اور وہ جو ہے وہ اس حوالے سے سسپیشنز وساوس کا شکار ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر سنت کا دامن کرم ہاتھ میں ہوگا، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہوگا، عاشقان رسول کی صحبت ہوگی، تو انشاءاللہ یہ سسپیشنز اور بلکہ جو بیڈ سسپیشنز ہوتے ہیں ان سے بچنے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. برے وساوس سے اور بدگمانیوں سے بھی انشاءاللہ بچتے رہیں گے. اور حضور کے بارے میں بیچارہ جو بدگمان ہو جائے وہ تو اپنے ایمان کی خیر بنائے، وہ کیسے ایمان والا کیسے رہے گا؟ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بہت کچھ بیان کرنے کے لیے میرے ہاتھ میں بھی ہے، یہ بہرحال اس کو پھر میں نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کو جمع کر لیتے ہیں. یہ کچھ چیزیں جمع بھی ہونی چاہیے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبدالخالق اتاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روشن نکھرا صاف ستھرا کردار، اس کی تو کیا ہی بات ہے. الحمدللہ اللہ احسان ہی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ پیارا کردار ہی تھا کہ جس نے بہت مختصر وقت میں الحمدللہ اس قوم کے اندر مدنی انقلاب برپا کر دیا جو معاذ اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوسوں دور تھے، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گھسے ہوئے تھے. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس قوم کو جہالت سے نکالا اور بلند کردار عطا فرمایا. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی کردار کی تو کیا ہی بات ہے، آج ان کے روشن کردار کا ذکر ہو رہا ہے. اور جب پیارے آقا علیہ السلام کے روشن کردار کا کوئی ذکر کرتا ہے تو وہ مبلغ بھی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے روشن کردار کا صدقہ ہمیں بھی پیارے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں فنا اتنا تو ہو جاؤں تیری ذات عالی میں کہ مجھ کو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے. اللہ اللہ اللہ، مرحبا، سبحان اللہ. محمد شہزاد اتاری دیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج تو بڑا مبارک دن ہے، اول ربیع الاول شریف کا جمعۃ المبارک. تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین ناظرین کو مبارک ہو، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بھی مبارک ہو. کیا ہستیاں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنے پیارے اتنے مبارک نواسے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ رب العزت جل شانہ ان مبارک ہستیوں کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ایمان سلامت رکھے. تیرے نام پر ہو قربان میری جان جانے جانا، ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے. اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ نہ سنا دیجئے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. مرحبا، ماشاءاللہ. جی میں بلال رضا تاری دوحہ قطر سے عرض کر رہا ہوں، حاجی خلیل انکل آپ مجھے نعت سنا دیں. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. ماشاءاللہ، مرحبا. حاجی خلیل جی، آپ مدنی منا جی حاجی بنا کے چھوڑے گا سارے مبلغین کو. مرحبا، ماشاءاللہ. بلال بھی خوش ہیں نا جی. کیا حال ہے سلیمان بھائی؟ سلیمان بھائی ہمارے لیے بھی دعا فرما دیجئے گا. محمد عارف اتاری ضلع بہاول نگر چکسونڈا سے. سلیمان بھائی یہ کلام سنا دیجئے، مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی. یہ رہ گیا تھا، یہ بھی آج ایک اور ایڈیشن ہو گیا. 5 نام میرے مدنی چل کے ناظرین لیتے ہیں، ان میں آج ایک نام کا اضافہ بھی ہوا. چلیں جی، بہرحال مرحبا، سبحان اللہ. نام کیا ہے؟ کام ہے الحمدللہ. اور امیر سنت فرماتے ہیں کام کو سلام ہے. جب تک سعادت ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، جب تک نصیب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ استقامت بھی دے، زوال نعمت سے بھی بچائے. دعا کرتے رہا کریں، آخری دم تک اللہ تعالیٰ وابستہ رکھے اور کام ہوتا رہے. بہرحال ایک بات یاد رکھیے، مبلغین دعوت اسلامی اگر سماعت فرما رہے ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی سنتیں پھیلانے کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمایا ہے. ذمہ داری ملی ہے تو یہ اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اس مبارک کام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمیں جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اور ہمیں چنا جا رہا ہے. کام رکتے ہیں تو بندوں کے جانے سے کام نہیں رکتے. ایک بات یاد رکھیں، کام رکنے کے دیگر اسباب تو ہو سکتے ہیں، افراد کے جانے سے کام نہیں رکتے.
سلسلہ میں ہوں یا نہ ہوں، سلسلہ تو ہوتا رہے گا، میں ذمہ داری پہ ہوں یا ذمہ داری پہ نہ ہوں، انشاءاللہ یہ کام جو ہے یہ ہوتا رہے گا۔ اور امیر سنت کی دعا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ظن رکھتا ہوں کہ یہ دعا قبول بھی ہے کہ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ تو جب تک ذمہ داری ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت بھی جاننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کے تقاضے اور اس کی دیانت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ کل میں نہیں تھا پھر بھی دیکھیں سلسلہ ہوا، میروز بھائی نے کیا ماشاءاللہ۔ تو یہ کام ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں کرنے کی اور اپنا حصہ ملانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور زوال نعمت سے اللہ محفوظ فرمائے۔ جی ہند گجرات خطیبی کابینہ سے سگے اتاری اتاری ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ جاری ہے۔ نعت خواہ اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیا جائے۔ میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے۔ ماشاءاللہ جی، کچھ میسج بھی شامل کرتا ہوں جی۔ حسن رضا بھائی ہیں وہاڑی سے، بڑی مہربانی جناب، یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آواز میں بھی کوئی کلام سناؤ۔ کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ، مرحبا جی، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے۔ خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ آخر میں یہ درود و سلام پڑھیں، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ خلیل بھائی اٹ شوڈ بی نوٹڈ۔ یہ ہیں جی سلمان بھائی، آپ کا شو بہت اچھا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے جی۔ یہ شو نہیں ہے، مدنی چینل کا سلسلہ ہے، جاری و ساری ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی مہربانی جی۔ ساہیوال سے میسج ہے شہباز بھائی کا، بڑی مہربانی جی شہباز بھائی، آپ کے میسج کے لیے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتاری فیملی نارووال سے یہ کہہ رہے ہیں کلام سنا ہے، امداد کن امداد کن، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں جی شریف بھائی ہیں، کہاں سے؟ ٹنڈو اللہ یار سے۔ عرض کر رہا ہوں آپ کلام سنوا دیں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ، ٹھیک ہے جی۔ محمد علی بھائی ہیں فرام کمالیہ، بڑی مہربانی جناب آپ کے میسج کے لیے بھی، حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ۔ میرے مرشد ہیں تار امیر سنت کی منقبت سننی ہے۔ اور تونسا شریف سے میسج ہے جی، اور اے حسنین کے نانا یہ کلام سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خلیل بھائی اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دے، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ عرفان بھائی ہیں، کہاں سے؟ میروا سے ہیں، میروا ڈویژن نقش بندی کا بینا، مرحبا جی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو بھی۔ یہ ہیں جی قاری سلیمان، ان کے حوالے سے ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بلا حساب مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایک مدنی چینل کے قاری تھے، قاری سلیمان، ان کا وصال ہو گیا۔ میرے پاس جو آخری اطلاعات تھیں وہ یہی تھیں کہ ان کی طبیعت سخت ناساز ہے، اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کی بلا حساب مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمت و رضوان کے پھول نچاور فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، محمد شہباز اتاری ہیں فرام ڈسٹرکٹ خوشاب، ان کا بھی میسج ہے، بہت مہربانی جی۔ اعلیٰ حضرت کا مجھے بلکہ نہیں، حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور کی محبت میں جینا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی مرنا نصیب فرمائے۔ کچھ کلام شامل کرتے ہیں، مدنی گلدستہ بھی ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، کچھ کلام شامل کرتے ہیں جی خلیل بھائی، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم
کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوانی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوانی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جانی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جانی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے فقیروں پہ حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو ہمارا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کلام بھی شامل کریں گے مزید بھی انشاءاللہ مدنی گلدستہ یہاں پر شامل کیے لیتے ہیں ہمارا جو ہے وہ سیزن کے حوالے سے جس طرح ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے ماہ میلاد ہے مدنی گلدستہ ریکارڈڈ ہے اللہ اللہ حضور کی باتیں آئیے سنتے ہیں دیکھتے بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اور اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے اللہ اللہ حضور کی باتیں آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن فرامین کو سننا ہے ان میں خصوصی طور پر
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کرنے والوں کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو کیا انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث پاک، وہ حدیث پاک بھی ہے اور گویا ایک منظر کشی بھی ہے۔ سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ایسے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جو زمین میں سیر کرتے ہیں۔ جب وہ کسی قوم کو ذکر میں مشغول پاتے ہیں، دوران سیر جب وہ کسی قوم کو ذکر اللہ کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ تمہارے مطلوبہ لوگ یہاں ہیں۔ پھر وہ سب جمع ہوتے ہیں اور اہل ذکر کو یعنی ذکر کرنے والی محفل کو آسمان تک گھیر لیتے ہیں، اور جب یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور یہ سب لوٹ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل وہ تیری حمد اور تیری بزرگی اور تیری تسبیح بیان کر رہے تھے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا نہیں، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا عالم ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ اور بھی زیادہ تیری تسبیح بیان کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اس سے زیادہ اور بھاگیں اور زیادہ نفرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں مولا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو اس کی طلب میں اور زیادہ کوشش کرتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اسی دوران ایک اور فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب ان میں فلاں بن فلاں بھی تھا جو ذکر اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ تھا اور ایسے لوگوں کا ہم نشین تھا، اسے بھی محروم نہیں لوٹایا جائے گا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، اس کی بھی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین سنا آپ نے کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ محفل ذکر میں اگر کوئی شرکت کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں کچھ مزید ہے کہ جب فرشتے مجالس ذکر سے اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم کہاں گئے تھے؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے ہم تیرے ان بندوں کے پاس تھے جو تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری عظمت و بزرگی بیان کر رہے تھے، تجھ سے مانگ رہے تھے، تیری بارگاہ میں استغفار کر رہے تھے اور تیری پناہ چاہتے تھے۔ تو اللہ دریافت فرماتا ہے اے میرے فرشتوں وہ کیا چیز طلب کرتے تھے اور کس چیز سے پناہ چاہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو خوب جاننے والا ہے، وہ جنت کے طالب تھے اور جہنم سے پناہ چاہتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی طلب انہیں عطا فرما دی اور جس چیز سے وہ خوف زدہ تھے اس سے انہیں امان عطا فرما دی اور اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین سنا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا ذکر کرنے والوں سے کتنا خوش ہوتا ہے اور ان پر کس قدر عطائے فرماتا ہے اور بخشش اور مغفرت ان کا مقدر فرما دیتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کو ہر گھڑی ذکر و درود سے تر رکھیں۔ آئیے ذکر اللہ کی عادت بڑھانے کے لیے مزید احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے
اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر گھوم پھر کر ذکر اللہ کی مجلس میں ٹھہرتے ہیں، لہٰذا تم بھی جنت کی کیاریاں دیکھو تو ان میں سے کچھ پھول چن لیا کرو۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی کیاریاں کیا ہے؟ فرمایا کہ ذکر کی مجالس، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنا مرتبہ جاننا چاہے تو وہ دیکھے کہ اس کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اسی مرتبے میں رکھتا ہے جتنی بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں جگہ دی۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کریں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کی طرف۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا، اللہ اللہ حضور کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ذکر خیر جاری و ساری رہے گا۔ خلیل بھائی، سردیاں کافی ہو گئی ہیں، سردی بلکہ اگر یوں کہیں باب المدینہ میں بھی کافی ہو چکی ہے، تو بھی بات بے جا نہ ہوگی۔ پنجاب میں تو کب سے ٹھنڈ ہے، اب وہاں تو اپنے بام عروج پر ہوگی۔ تو لوگ بعض اوقات ٹھنڈ کا نوٹس نہیں لیتے، سردی کا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا نوٹس نہیں لیتے، اپنے ویسے ہی زندگی جس طرح عام گزر رہی ہوتی ہے ویسے ہی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا فرمائیں گے آپ، یہ کوئی انسان کو بڑا اس سے نقصان ہو سکتا ہے یا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے؟ ٹھنڈ کو کوئی نہیں سمجھ، ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں اور اس کو بہادری سمجھ رہے ہیں، بھائی ہم تو ٹھنڈے پانی سے نہا لیتے ہیں۔ بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ جو بھی موسم ہے اس کے جو بھی لوازمات ایک بنتے ہیں جی طبی طریقہ کار کے مطابق، جی تو اس کا تو خیال اور لحاظ کرنا چاہیے جی کہ ہم نے اپنے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بھی دیکھا ہے کہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو آپ موزوں کا استعمال فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح سے دیگر بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب اندر رہ کر ایک شخص جو ہے اس کا اہتمام کرتا ہے کہ سردی سے بچت رہے گی تو انشاءاللہ عز و جل صحت کی حفاظت رہے گی، جب صحت اچھی ہوگی تو عبادت پر قوت حاصل کر سکیں گے اچھی نیتوں کے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ بعض بالخصوص جب سردیاں ہوتی ہیں تو جو بائک جو لوگ چلاتے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال ویسے بھی قانون میں کرنا چاہیے، تو اس میں نہیں کرتے، تو پھر اسی طرح سے اور بھی گھر میں بے احتیاطیاں جیسے کی جاتی ہیں کھانے میں پینے میں۔ بعض لوگوں کو جو ہے سردیوں میں آئس کریم بہت اچھی لگتی ہے، تو آئس کریم کھانے کے لیے اسپیشلی جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ اگر ٹھنڈ لگ گئی تو پھر یہ نزلہ زکام، یہ پھیپھڑوں کے امراض اگر وہ بڑھتا ہے آگے چل کر تو مختلف امراض جو ہے لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی ہم چلیں، طبی اصولوں کے مطابق چلیں کہ جو ایک طریقہ کار ہے، تو نہ یعنی ٹھنڈ سے بچنا، یعنی موسم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، تو اب اس میں جو ہے سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال ہے اگر باہر نکل رہا ہے آدمی تو جو ہے وہ ہیلمٹ ہے اس کا اہتمام کرے، سویٹر ہے یا جو بھی پہنتا ہے، موزے کہہ لیں، جرابے کہہ لیں، جوتے کہہ لیں، جو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بچے جو چھوٹے مدنی منی اگر جاتی ہیں، اسکول وغیرہ جاتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، تو ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر میں بھی اسی طرح سے ٹھنڈ جیسے پنکھا وغیرہ چلتا ہے تو بعض لوگ چلا کے سو جاتے ہیں، پھر سونے کے بعد ہوش نہیں ہوتا ابتدا میں، تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح تک جب اٹھتے ہیں تو ناک ان کا یہ سب جام ہو چکا ہوتا ہے اللہ اکبر، نزلے سے۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ پنکھا چلا کے آپ کمبل میں سو رہے ہیں تو بھائی یہ پنکھے کو ہی بند کر دیں، تو مہربانی کریں اپنے ہاتھ میں بھی رحمت کھائیں، اور جو کمرے میں دیگر لوگ ہیں ان کے اوپر بھی نظر شفقت فرمائیں۔ عام طور سے جب ناک پر ہوا پڑتی ہے نا تو اس کے مضر اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں۔ جب پوری رات بھر جو ہے ایک اندازے پر ناک پر جو ہے ہوا پڑتی رہے گی تو پھر نزلہ، زکام، الرجی، اس طرح کے معاملات جو ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آڈیو انجینئر ہیں سید منیب شاہ صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پنکھا بند کر دیں تو مچھر تنگ کرتے ہیں، تو حضور مچھر دور بھگانے کے لیے وہ جو مچھر کو مارنے کے لیے وہ جو میٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ یوز کرنا چاہیے، یا وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ لکوڈ سا ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں
تو کام چلتا رہتا ہے، مچھر بھاگتا رہتا ہے. تو بہرحال اس کا استعمال کریں، نہ کہ سردیوں میں پنکھا چلائیں آپ. تو بچوں کا بھی خیال ہونا چاہیے تھوڑا سا. چلیں بہرحال یہ تو ایک فنون کی بات بھی تھی اور ایک مدنی پھول بھی تھا، مفید مدنی پھول. اپنے خلیل بھائی، لوگ سردی بھگانے کے لیے چائے عمومی طور پر پیتے ہیں. کوئی ایسی بات بتائیں کہ چائے یوزفل بھی ہو جائے اور سردی سے بچانے والی بھی بن جائے اور جسم میں حرارت وغیرہ بھی جو ہے وہ آ جائے. کیا فرمائیں گے آپ؟ اس کے لیے یہ ہے کہ بہت ہی اچھی جو ہے چائے بھی بن جائے گی اور سردی سے بھی بہت زیادہ انشاءاللہ عز و جل جو ہے بچت کا سبب ہوگا. یہ جو میں عرض کرنے لگا وہ یہ ہے کہ جب چائے بنانی ہو تو پتی کے بجائے جو ہے کچھ زعفران اچھی والی آپ لے کر رکھ لیں گھر میں، اور پتی کے بجائے جو ہے وہ زعفران کا استعمال کریں ہلکا سا. یہ نہیں کہ پتی تو مثال ہے وہ 1 چمچہ بھر کے ڈالنی، تو 1 چمچہ اگر زعفران خریدنے جائیں گے تو وہ ہزاروں میں ملے گی آپ کو. اللہ بڑا چمچہ تو چھوٹا چمچ جو ہے آپ کو 200-300 روپے کا تو ملے گا. تو یہ اس میں چند اس کے جو دانے ہوتے ہیں، اس کی پتیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ ڈالیں تو انشاءاللہ اس سے اس کا رنگ بھی بہترین نکھر آئے گا اور یہ جو پینے سے جو ہے انشاءاللہ سردی سے ٹھنڈ سے حفاظت ہوگی. یعنی پتی کی بجائے زعفران ڈال دیں ہلکی سی. صحیح. تو اور پتی ڈالنے کی حاجت نہیں. اچھا، یعنی زعفران سے ہی کام ہو جائے گا. زعفران سے بہترین کام ہو جائے گا. مرحبا. آپ پی کے دیکھیں جی، پی کے دیکھیں انشاءاللہ. بڑے اس کے ایک تو فوائد بھی ہوں گے کہ یہ اچھی چیز ہے اور پھر سردیوں سے بھی بچاؤ ہوگا اور ویسے بھی یہ جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے زعفران. ماشاءاللہ بڑا پیارا مدنی پھول بھی ہو گیا جی سردی سے بچاؤ کا. اور خلیل بھائی کی سجیشن ہے، مدینہ سجیشن ہے. ویسے ہے تھوڑا سا یہ اچھا زعفران اگر آپ لیں گے تو تھوڑے رقم لگانی پڑے گی، لیکن اتنی رقم بھی نہیں لگے گی. 1 تولہ کتنے کا آتا ہے خلیل بھائی؟ تقریباً 1 تولہ تو زیادہ ہو جائے گا. گرام کتنے تک کا آ جائے گا؟ 1 گرام عام طور سے جو ریٹیل میں ملتا ہے وہ ملتا ہے تقریباً 400 روپے کا، 350 کا، 400 کا 1 گرام. تو 1 گرام بھی اگر آپ لے لیں گے تو کئی بار آپ کی چائے بن جائے گی. بن جائے گی چائے. سبحان اللہ. اب ظاہر سی بات ہے آپ روز تو پینی نہیں ہے، جب آپ نے پینی ہوگی جب اس میں سے تھوڑا سا ڈال لیں تو یہ اعصاب جو بندے کے ہوتے ہیں پورے جسم کے، تو انشاءاللہ یہ بھی توانا ہوں گے. اور مدینہ چلیں جی. بہرحال اچھا سجیشن ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے. ان کو فالو کرنا چاہیے جنہوں نے گھر پہ چائے بنانی ہے. اب وہ بیچارہ جس نے ہوٹل سے ہی چائے منگوا کے پینی ہے وہ کیا اس پر عمل کرے گا؟ تو بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو سردی کے مضر اثرات سے بھی بچائے. ذکر مصطفیٰ ہم نے کرنا ہے، حضور کے کردار کی بات ہو رہی ہے. آئیے کچھ مزید مدنی پھول دیتے ہیں. راشد بھائی لیتے ہیں. راشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی راشد بھائی. جی، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے متعلق گفتگو چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی جو بشارت اور جو خبریں پچھلی کتابوں میں بھی عطا فرمائیں، انبیاء کے ذریعے اپنی مخلوق تک پہنچائیں. ان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کا بھی بیان تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں جلوہ فرما ہوئے تو اس وقت جو اہل کتاب تھے، یعنی آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے علماء تھے، وہ ان نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور آپ کی نبوت کو تسلیم کرتے تھے. اور جن کے نصیب میں ایمان تھا تو وہ ان نشانیوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں، آپ کے کردار میں دیکھ کر دار اسلام کے قریب آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے جانشین بنے. انہی میں سے ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ اہل کتاب کے یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور توریت مقدس کا بھی علم رکھنے والے تھے. تو توریت مقدس میں اور آسمانی صحیفوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو علامات، آپ کا جو حلیہ بیان کیا گیا تھا اس سے بخوبی واقف تھے. تو جب اسلام نہیں لائے تھے اس وقت کا بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المدینہ، جب نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہوئے مدینے کو نوازنے کے لیے، تو جئتو، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے. فرماتے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. فلما تبینت وجہہ، جب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کو، آپ کے چہرے انور کو غور سے دیکھا. تبینت وجہہ، غور سے جب دیکھا. عرفت، میں جان گیا کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب،
کہ یہ منور چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو اس طرح اہل کتاب نے بھی مانا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صادق بھی تھے، امین بھی تھے، اور اپنا امین ہونا نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحدیث نعمت کے لیے بیان فرمایا۔ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ انی لامین۔ یہاں تین تاکیدیں ہیں، واللہ قسم کے ذریعے ایک تاکید، انی حرف مشبہ بالفعل جو ہے انا کے ذریعے بھی اس میں تاکید ہے، اور امین کے اوپر جو لام ہے لام تاکید اس سے بھی تاکید ہے۔ تین تاکیدوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا امین ہونا بیان فرمایا، واللہ انی لامین فی السماء امین فی الارض، کہ اللہ کی قسم بے شک میں آسمانوں میں بھی امین ہوں اور زمین پر بھی امین ہوں۔ سبحان اللہ۔ شفا شریف ہی میں اس روایت کو ذکر کیا گیا کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی، اور تعمیر مکمل ہونے پر جب حجر اسود کو خانہ کعبہ کی عمارت میں نصب کرنے کا معاملہ درپیش ہوا، تو ہر قبیلے والے کی یہ خواہش تھی کہ ہم اس حجر اسود کو، اس مقدس جنتی پتھر کو کعبے کی عمارت میں نصب کریں، کیونکہ یہ بڑی فضیلت والی بات تھی۔ تو ہر ایک قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ فضیلت اور یہ حصہ ہمارے ہاتھ آئے۔ تو کافی دنوں تک یہ معاملہ ملتوی رہا اور گفتگو چلتی رہی، حتیٰ کہ تلوار تک نوبت پہنچ گئی، یعنی قتال تک نوبت پہنچ گئی کہ کون سبقت کرے گا۔ پھر قریش کے جو مختلف قبائل تھے، خاندان تھے، ان کے متفقہ رائے سے یہ فیصلہ، یہ حل طے پایا کہ فلاں دن جو مسجد میں سب سے پہلے صبح آئے گا تو وہ ہمارا ثالث بنے گا، یعنی وہ ہمارے درمیان فیصلہ کروائے گا۔ تو انہوں نے یہ بالکل اتفاق کر لیا، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس روز صبح مسجد میں سب سے پہلے نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ فرما ہوئے، آپ کا نزول ہوا۔ فرماتے فَإِذَا بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم داخل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے۔ تو اب قریش مکہ، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے سے بھی پہلے کا، یعنی نبوت ظاہر نہیں فرمائی اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیسا ہے کہ سارے مکے والے آپ کے صادق اور امین ہونے پر اتفاق رکھتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو سارے قریش بیک زبان بولے، فقالو، انہوں نے کہا، ھذا محمد، یہ تو محمد عربی ہے، ھذا الامین، یہ تو امین ہیں، امانت دار ہیں، قد رضینا بہ، ہم ان پر راضی ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عطا اور ذہانت سے ایسا زبردست فیصلہ فرمایا کہ یہ فضیلت سب کے ہاتھ بھی آئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حجر اسود کو نوازا۔ تو کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ثالث بن گئے، فیصلہ کروانے والے، نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدس چادر بچھا دی اور فرمایا کہ حجر اسود کو اس چادر میں رکھا جائے۔ جب اس حجر اسود کو چادر میں رکھ دیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر قبیلے والا اپنا ایک سردار، اپنا بڑا شخص جو ہے وہ سامنے لائے۔ تو ہر قبیلے والے نے ایک ایک فرد کو، ایک ایک اپنے سردار کو آگے بھیجا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اس چادر کے ہر کنارے کو ایک سردار نے پکڑا، اور اس حجر اسود کو خانہ کعبہ کی عمارت کی طرف لایا گیا، اس کے قریب لایا گیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کردار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن کو دشمن بھی امین مان رہے ہیں، دشمن، جان کے دشمن، اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر رہے ہیں۔ یہ کردار، بے مثال کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور ہم جو حضور کے غلام ہیں ہمارا کردار کیسا ہو کہ مارکیٹ میں لوگ بولیں بھائی سب سے زیادہ چونا جو ہے وہ یہ لگاتا ہے۔ چونا لگانا مطلب آپ سمجھتے ہیں دھوکہ دینا، سب سے زیادہ ملاوٹ جو ہے نا یہی کرتا ہے۔ بھائی ہماری شہرت اس اعتبار سے ہو، ملاوٹ کرنے والے کے اعتبار سے ہو، دھوکہ دینے والے کے اعتبار سے ہو، ہماری شہرت ہو ہم حضور کے غلام ہیں، اور ہماری شہرت ہو کہ یہ چیٹنگ کرتا ہے، حضور کا غلام ہو اور شہرت اس اعتبار سے ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ محفوظ فرمائے۔ کیا فرمائیں گے حافظ صاحب اس بات پر بھی کہ حضور کا غلام، ایسے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہ جن کو دشمن بھی سچا کہیں، جن کی بات کی تصدیق، یعنی ہٹ دھرمی کے علاوہ ان کی بات کے انکار کا کوئی وہ راستہ ہی نہیں ہے۔ ایک ہی بات ہے بس، ہٹ دھرمی ہے، تعصب ہے، اناد ہے، اس وجہ سے بات نہیں مان رہے، ورنہ وہ بھی جانتے ہیں بات جو کہہ رہے ہیں یہ سچی کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف سچ کا یہ عالم ہو اور دوسری طرف سے امتی کا حال جو ہے وہ بے حال ہو، کیا فرمائیں گے آپ؟ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہمیں
اس بات کا درس دیتی ہے کہ سچے مسلمان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اتباع کرنے والا ہونا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے سچی محبت کی بہت ساری علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ تو جو درس، جو حکم نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ مقدور بھر جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرتے رہیں، یہی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر مسلمان کو تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا مطیع اور فرما بردار ہونا چاہیے، آپ ہی کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ جب ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن گئے، اب ہمارے لیے اسوہ حسنہ، ہمارے لیے دلیل، ہمارے لیے رہنما، ہمارے لیے جو شاہراہ ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا بھی پوشیدہ ہے۔ اور جو یقیناً، اور پھر اس بات کو بھی مد نظر رکھیں، اس بات کو بھی سوچیں کہ میرے اعمال میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، وہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امتیوں کے اچھے اعمال دیکھ کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ جب کمی اور کوتاہی دیکھتا ہوں تو رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ جس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قبر منور میں بھی، روضہ اقدس میں بھی، ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اپنی امت کا اس قدر خیال ہے، تو پھر امتی کو بھی امتی ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام روضہ منور میں ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، اور ہمارے نیک اعمال پر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں، تو مجھے چاہیے میں وہی عمل کروں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ میرے امتی کا یہ عمل رب کی رضا کے لیے تھا، اے اللہ میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے، تنہائی میں بیٹھ کر بندہ غور کرے تو انشاءاللہ الرحمن، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بندے کی رہنمائی فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی خالد بھائی، یہاں پر ایک وسوسہ ذہن میں آ سکتا ہے، بھئی دیکھیں بے مثال کردار حضور کا تھا، حضور جیسا تو نہ کوئی تھا نہ کوئی ہو سکتا ہے، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو حضور جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہم کردار ویسا کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ہمارا کردار تو طے ہے کہ ویسا نہیں ہو سکتا، لیکن امام ہوتا ہے، مقتدی اس کی طرح کے ارکان ادا کرتا ہے۔ امام پہلے جائے گا، پہلے تکبیر کہے گا، مقتدی نے پھر کہنی ہے، تو امام تو سبقت ہی لے گیا۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا جائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کلام کس سے ہے؟ اسی مسلمان سے ہے شاید جس کے ذہن میں یہ شک، یہ شبہ یا یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تمہیں یہ کرنا ہے اور اس میں تمہاری بھلائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے میں ہی بھلائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے میں ہی بھلائی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپنائے، آگے بڑھے۔ ہم دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی ہے تو ان کا مقام دیکھیے۔ سرکار نے فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی اقتدا کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ کیسے پا جاؤ گے؟ کیونکہ انہوں نے اقتدا کی ہے اس کی جو معلم کائنات ہے، انہوں نے اقتدا کی ہے اس کی جس نے خود فرمایا انما بعثت معلما۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ اور ایک اور وصف جو میں نے پہلے آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وشاورہم فی الامر، کہ یہ جو صحابہ ہیں آپ کے ان کو اپنے مشوروں میں شامل کیجئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مختلف امور میں مشورہ بھی لیا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رائے پر دوسرے کی رائے کو ترجیح دی اور بتایا غلاموں کو کہ عقل کل بننے والی بات یہ نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول مشورے سے مستغنی ہے، بالکل مستغنی، رسول کو مشورے کی حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرمائیں،
حضور نے خود فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، جو ہے وہ فیضان فاروق اعظم کے اندر کتاب جلد نمبر 2 کے اندر روایت بھی موجود ہے، پورا ایک باب ہے اس میں فاروق اعظم کا شورائی نظام، تو اس میں اس حدیث پاک بھی موجود ہے، روایت بھی ہے۔ تو یہ مستغنی ہو کر مشورہ کریں، اور ہم مطلب کیا جو ہے وہ ہماری ماں و شما کیا چیز ہے، اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور ہم مشورہ نہ کریں۔ مشورہ بھی کرنا چاہیے اور حضور کی اتباع بھی کرنی چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ یہ سسپیشنز، یہ وسوسے، یہ برے وسوسے، ان کو دور بھگائیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار بن جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اتباع کا حکم ارشاد فرمایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے یہ اعلان بھی کروایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے تو فاتبعونی، حضور کی اتباع کرنی ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر یقین بھی رکھنا ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے، جس طرح حضور نے زندگی گزارنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ وساوس، یہ برے وسوسے، ان کو دور بھگائیں، اور یہ شیطان کے مکر و فریب ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، شیطان کا کام کیا ہے کہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ حضور کا غلام حضور کا مطیع و فرما بردار بنے، تو اب وہ ادھر سے ہٹانے کے لیے اس طرح کے وساوس بھی لے کر آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم حضور کے مرتبے تک تو پہنچنے، حضور تو حضور ہیں، حضور کے صحابہ کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، حضور کے مرتبے کو کون پہنچے گا؟ لیکن ان کی اتباع تو کریں گے نا، جس ہمارے حضور نے سچ بولا ہے ہم بھی سچ بولیں گے، ہمارے مصطفیٰ کریم امانت دار تھے ہم بھی امانت دار بنیں گے، ہمارے مصطفیٰ کریم بدگو نہیں تھے ہم بھی بدگو نہیں بنیں گے، ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظالم نہیں تھے ہم بھی ظلم نہیں کریں گے، ان کی اتباع کریں گے جس طرح حضور نے کیا ہے، اور صحابہ نے تو اتباع کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ اتباع اور اطاعت میں بھی فرق ہے، جی ہاں، اتباع اور اطاعت میں بھی معنوی اعتبار سے فرق ہے۔ بہت ساری باتیں بھی باقی ہیں، لیکن گھڑی یہ کہہ رہی ہے کہ وقت جو ہے وہ احترام پذیر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اطاعت کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں جی کہ دراصل ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری باتیں آپ نے ماشاءاللہ کہیں اتباع اور اطاعت کے اعتبار سے، جو مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بات ذکر فرمائی ہے، وہ میں اپنے انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نقل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جو جتنی اچھی نقل کرے گا اتنا زیادہ مقام و مرتبہ اسے ملتا چلا جائے گا۔ آپ نے ایک بات ذکر فرمائی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے، مرقات میں انہوں نے ذکر فرمایا اس کو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا اور اسے جب غرق کیا گیا تو ایک اس زمانے میں مسخرہ آدمی تھا، وہ غرق ہونے سے بچ گیا۔ اسے کیوں بچا لیا گیا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتاری ہوئی تھی، شکل و صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی اس نے جو ہے وہ نقالی کی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف نقل کرنے کی وجہ سے اسے بخش دیا کہ اس کو عذاب کیسے دوں۔ تو ہمیں اتباع نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، پیروی، آپ علیہ السلام نے جو کیا اس کی نقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ویسا نہیں کر سکتے، وہ مقام، وہ مرتبہ، ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، لیکن جو کر سکتے ہیں، جو ہماری مقدور میں ہے، طاقت میں ہے، وہ ہم کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور شفقت فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ جی خالد بھائی، ایک بات ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور دوسرا ہے حضور علیہ السلام کے معجزات۔ تو آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ معجزات دکھانا شروع کریں یا کرامات اس طور پر دکھائیں، آپ نے حضور علیہ السلام کی سیرت میں پائے جانے والے وہ پہلو جن میں آپ کے لیے تعلیم ہے وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کی انگلی اٹھانے سے چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہونے، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے راتوں کو نمازیں پڑھی ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آپس میں معاملات اچھے اور درست رکھے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس راشد بھائی کے پاس بھی بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ ابھی میرے پاس میں نے وہ جو روایت پہلے کی تھی جامع الاثار کی، وہ ابھی تک باقی ہے، لیکن گھڑی کہہ رہی ہے وقت باقی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی اینڈنگ کی طرف جا رہا تھا، تو اب دوبارہ مدنی چینل کے ناظرین، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اور صاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، جو ہم نیت کر کے آئے ہوئے تھے بیان کرنے کی وہ بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ اکبر، کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ روایت میں کل سنا دوں گا آپ کو انشاءاللہ جامع الاثار والی۔ ابھی ہم
دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال کردار کا صدقہ ہمیں بھی کردار کی شستگی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق کو بھی درست فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے کردار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نکھار عطا فرمائے۔ بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، امیر سنت کی غلامی کو اختیار کریں، امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، مدنی چینل دیکھنے دکھانے والے بنیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے والے بنیں۔ انشاءاللہ حضور کے کردار کی جھلک یہ سننے کو ملے گی، عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ امیر سنت کا پیغام ہے، آئیے مدنی چینل کے ناظرین امیر سنت کا پیغام کیا ہے آج کا، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسکرین پر دیکھیے جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم شکل مصطفیٰ، جمعہ مبارک، اس میں جلالت اللہ لکھا ہے، ہم شکل مصطفیٰ یوم عرس 5 ربیع الاول، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ قربان جاؤں امیر سنت کی تسہیل پر، سبحان اللہ۔ دعائے اتار، رسالہ حسن اخلاق 90 صفحات 1/12/2017 تک جو پڑھ لے یا اللہ اسے اخلاق مصطفیٰ سے خاص حصہ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساتھ میں حسن اخلاق کتاب ہے، اس کا آپ ٹائٹل پیج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے حریتاً حاصل کیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام آقا۔ رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے۔ اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ۔ اے چمکیلی رنگت والے، سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح میری رحمتوں سے بری، صبح میری رحمتوں سے بری، بری میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من